ناظرین، عشق میں تیرے صدقے ڈرامے کی آنے والی ایپیسوڈ کی اگر بات کریں تو سالار اور ارشما کی اگلے ہفتے ہونے والی شادی کی تاریخ تو طے ہو چکی ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا سالار اس سے پہلے نور کو اس رشتے سے آزاد کرے گا، اور کیا انجم کو کبھی یہ حقیقت معلوم ہو سکے گی کہ نور کو بدنام کرنے کے پیچھے اس کا اپنا بیٹا سالار مرتضیٰ تھا، جس نے صرف ارشما کو حاصل کرنے کے لیے یہ سارا کھیل رچایا۔ سالار اور ارشما کی شادی کی تاریخ فائنل ہونے پر نور کو دکھ ہو یا نہ ہو، لیکن فرحہ اور ساجدہ کے اوزان خطا ہو چکے ہیں۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ اس شادی کو آخر کیسے روکا جائے۔ وہ جانتی ہیں کہ براہ راست وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی، اس لیے نور کو اکسانا شروع کر دیتی ہیں اور کہتی ہیں، کیسی بیوی ہو تم؟ تمہارا شوہر دوسری شادی کرنے جا رہا ہے اور تم خاموش بیٹھی ہو، جیسے تمہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، جبکہ نور ہے جس نے اپنی قسمت کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ ساجدہ روتے ہوئے کہتی ہے کہ اگر تمہیں ذوالفقار ہی پسند تھا تو پہلے بتا دیتی نا، آج سالار کم سے کم دوسری شادی تو نہ کر رہا ہوتا۔ نور تھکے ہوئے لہجے میں جواب دیتی ہے کہ آپ جو سمجھنا چاہیں سمجھ لیں، میں اب کوئی صفائی پیش نہیں کروں گی، مگر ساجدہ باز نہیں آتی، تانا دیتی ہے کہ تمہیں صفائی پیش کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں، کیونکہ تم پر اعتبار ہی کون کرے گا، اور صاف بات ہے کہ تم اچھی بیوی ثابت نہیں ہو سکیں، ورنہ سالار کبھی دوسری شادی کے بارے میں نہ سوچتا۔ پھر وہ نور کو یاد دلاتی ہے کہ مرتضیٰ بھائی نے تمہیں گھر چھوڑنے کا حکم دیا ہے، بہتر یہ ہے کہ اپنا سامان باندھو اور میرے ساتھ حیدرآباد چلو۔ دراصل ساجدہ کے ذہن میں کچھ اور ہی چل رہا ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ اگر سالار نے نور کو چھوڑ دیا تو ذوالفقار جیسے امیر لڑکے سے اس کی شادی ہو جائے گی اور اس کے تو وارے نیارے ہو جائیں گے۔ وہ کیسے برداشت کر سکتی ہے کہ نور کی قسمت اس کی بیٹیوں سے بہتر ہو؟ وہ تو حسرت بھری آواز میں نور سے کہتی ہے کہ کاش تم نے پہلے ہی سالار سے شادی سے انکار کر دیا ہوتا تو شاید انجم آپا کو میری فرحہ ہی سالار کے لیے پسند آ جاتی۔ اتفاق سے انجم یہ سب باتیں سن لیتی ہے اور فوراً سمجھ جاتی ہے کہ ساجدہ کو نور کے ٹوٹتے گھر سے زیادہ دکھ اس بات کا ہے کہ فرحہ کی شادی سالار سے نہیں ہو سکی۔ انجم کو اب یہ فکر ستانے لگی ہے کہ اگر نور ساجدہ کے ساتھ گئی تو وہاں اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوگا۔ ساجدہ اور اس کے میکے والے نور کو نکرانی بنا کر ساری زندگی اپنی خدمت پر لگا دیں گے اور ساجدہ اپنے اسی نالائق بھانجے کے ساتھ نور کا رشتہ کر دے گی۔ انجم کو نور سے گلہ تو ضرور ہے کہ اس کی وجہ سے آج سارے خاندان والوں کے سامنے انجم کا سر جھک گیا ہے، مگر وہ نور کو مصیبت میں نہیں دیکھ سکتی۔ اسے یہ بھی ڈر ہے کہ قیامت والے دن اپنے بھائی احمد کو آخر کیا منہ دکھاؤں گی کہ تمہارے جانے کے بعد میں تمہاری بیٹی کا خیال بھی نہ رکھ سکی۔ دوسری طرف انجم کو ارشما بھی پسند نہیں، وہ شوہر اور بیٹے کے سامنے مجبور ہے، مگر دل بار بار کہتا ہے کہ ارشما جیسی لڑکی کو اس گھر کی بہو نہیں بننا چاہیے۔ ادھر فرحہ ایک نئی چال چلتی ہے۔ سالار کے فون سے ارشما کا نمبر نکالنے کے لیے اس کے کمرے میں جا پہنچتی ہے۔ سالار اسے دیکھ کر چونک جاتا ہے، مگر وہ بہانہ بنا کر چپ چاپ نکل جاتی ہے۔ غالب امکان یہی ہے کہ وہ ارشما کو کال کر کے سالار کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کرے گی، شاید کہے کہ سالار بچپن سے ہی مجھ سے محبت کرتا تھا، اگر نور درمیان میں نہ آتی تو اب تک میری اور سالار کی شادی ہو چکی ہوتی، اور تم سے شادی وہ صرف مجھے جلانے کے لیے کر رہا ہے۔ ارشما سالار سے محبت تو ضرور کرتی ہے، لیکن اگر شک کا بیج بو دیا جائے تو اس کا اثر لازمی ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے شادی ہو جائے، لیکن فرحہ جو یہ طے کر چکی ہے کہ جب تک سالار کو حاصل نہیں کرے گی اس گھر سے نہیں جائے گی، تو وہ شادی کے بعد ارشما اور سالار میں پھوٹ ڈلوانے کی ہر ممکن کوشش کرے گی، اور فرحہ کو لے کے جب سالار اور ارشما میں غلط فہمیاں پیدا ہوں گی، لڑائی بڑھے گی، تو انجم اور مرتضیٰ صاحب ارشما کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ سالار بھی یقین دلانے کی کوشش کرے گا کہ تم بے بنیاد شک کر رہی ہو، ورنہ میرا اور فرحہ کا آپس میں ایسا کوئی تعلق نہیں، لیکن یہاں پر ممکن ہے کہ ارشما سالار کا راز سب گھر والوں کے سامنے افشا کر دے۔
کہ میں سالار کی کسی بات پر یقین نہیں کر سکتی۔ جو آدمی مجھے حاصل کرنے کے لیے اپنی پہلی بیوی پر اتنا بڑا الزام لگا کے اسے اپنی زندگی سے نکال سکتا ہے، جبکہ نور ایک بہت ہی معصوم اور خوبصورت لڑکی تھی اور سب سے بڑھ کر سالار کی کزن بھی تھی، تو سالار کسی اور لڑکی کی خاطر مجھے بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ اور لگتا یہی ہے کہ نور کی بے گناہی ارشما کے تھرو ہی گھر والوں کو پتہ چلے گی۔ انجم کو خاص طور پہ جب یہ بات پتہ چلے گی کہ سالار نے نور پر جھوٹا الزام لگایا تھا، وہ بھی صرف ارشما کو حاصل کرنے کے لیے، تو انجم کو بہت زیادہ افسوس ہوگا۔ اسے یاد آئے گا کہ نور کس طرح بار بار کہتی تھی کہ پھوپھو کیا آپ کو اپنی نور پر یقین نہیں ہے؟ کیا آپ بھی مجھے غلط سمجھ رہی ہیں؟ کاش کہ میں نے نور کی آنکھوں میں اس کی سچائی دیکھ لی ہوتی، اور کاش کہ میں نے اپنے بیٹے پر اتنا اندھا اعتماد نہ کیا ہوتا۔ ویسے انجم کی بھی سمجھ نہیں آتی کہ اس کا بیٹا ڈیلی پارٹیز پر جاتا ہے، ڈرنکنگ کر کے گھر آتا ہے اور پتہ نہیں کتنی ہی لڑکیوں کی زندگیاں برباد کر چکا ہے، لیکن انجم کیسی ماں ہے جو اپنے بیٹے کی طرف سے اتنی لاپرواہ ہے کہ اسے اپنے بیٹے کی حرکتوں کا پتہ ہی نہیں۔ خیر، اب بات کریں گے ذوالفقار شاہ کی، جس کی ہمدردی نور کے لیے مزید بڑھ چکی ہے اور اس کا دل نور کے لیے بہت بے چین ہے، مگر ایک بات یہاں کھٹکتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ حور میرا ماضی تھا اور تم میرا حال ہو۔ سوال یہ ہے کہ جس حور کے لیے وہ دیوانہ تھا، کیا وہ اتنی جلدی اس کے ماضی کا حصہ بن گئی؟ خیر، اب وہ نور کو ہر حال میں حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ بھی اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ نور اس سالار کے ساتھ رشتے میں خوش نہیں بلکہ بہت تکلیف میں ہے، جبکہ ذوالفقار شاہ نور کو وہ ساری خوشیاں دینا چاہتا ہے جو نور ڈیزرو کرتی ہے، مگر نور ہے جو ذوالفقار شاہ کی طرف سے بدگمان ہے، خاص طور پہ جب سے اس نے ماریا کے منہ سے ذوالفقار شاہ کے بارے میں یہ سنا ہے کہ اس نے خود اپنی محبت کو اپنے ہاتھوں سے ختم کر دیا۔ اور پھر نور کو تو جیسے اپنی قسمت پر یقین ہے کہ اس کی زندگی میں خوشیاں لکھی ہی نہیں۔ ذوالفقار شاہ کو جب پتہ چلتا ہے کہ سالار دوبارہ شادی کرنے والا ہے تو وہ ایک دفعہ پھر سالار کے گھر پہنچ جاتا ہے، لیکن حیرت اس بات پر ہے کہ اتنے گارڈز کے ہوتے ہوئے بھی وہ سیدھا ڈرائنگ روم تک کیسے آ جاتا ہے۔ اتفاق سے وہاں نور سمیت باقی سب گھر والے بھی موجود ہوتے ہیں اور ذوالفقار شاہ سیدھا نور کے پاس جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ پھر تم نے کیا فیصلہ کیا؟ نور غصے میں کہتی ہے کہ میں تم سے بات تک نہیں کرنا چاہتی، فوراً یہاں سے چلے جاؤ۔ نور کو اس انداز میں بات کرتے دیکھ کر سبھی حیران رہ جاتے ہیں، خاص طور پر انجم سوچتی ہے کہ اگر ذوالفقار شاہ سے شادی کرنا ہی نور کا مقصد ہے تو یہ تو اس کے لیے بہترین موقع تھا۔ اب تو سالار بھی اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کر رہا ہے تو نور کے لیے بہترین موقع ہے وہ اسی بات کو بنیاد بنا کر سالار کو چھوڑ کے ذوالفقار شاہ سے شادی کر سکتی تھی، لیکن یہ تو ذوالفقار شاہ کو دھتکار رہی ہے اور اسے اپنی زندگی اور گھر سے نکل جانے کا کہہ رہی ہے۔ کچھ نہ کچھ تو ایسا ضرور ہے جو مجھے نہیں پتا، لیکن یہاں پر سالار مرتضیٰ جب دیکھے گا کہ اس کی ماں کا دل نور کی طرف سے موم ہو رہا ہے تو وہ نور پر پھر کوئی نہ کوئی الزام لگا کے اپنی ماں کی نظروں میں گرانے کی کوشش تو بہرحال کرے گا ہی، جبکہ دوسری طرف ذوالفقار شاہ نور کے اس رویے کے بعد دل شکستہ ہو کے اپنی ماں کے پاس جائے گا۔ ماں پریشان ہوتی ہے کہ نہ وہ لڑکی تم سے بات کرنا چاہتی ہے، نہ تمہاری شکل دیکھنا چاہتی ہے، تو پھر یہ مسئلہ آخر کیسے حل ہوگا؟ بہتر نہیں کہ تم اس کا پیچھا چھوڑ دو۔ لیکن ذوالفقار شاہ، جسے نور کی آنکھوں میں تکلیف صاف دکھائی دے رہی تھی، وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ میں اس کا پیچھا نہیں چھوڑ سکتا، وہ لڑکی بہت اذیت میں ہے اور میں اسے اس اذیت سے نکالنا چاہتا ہوں۔ وہ بار بار نور کے سامنے جائے گا اور اسے کہے گا کہ نور بس ایک بار ہاں کہنے کی دیر ہے، اس کے بعد تم اس عذاب بھری زندگی سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جاؤ گی اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں محبت اور خوشیوں بھری زندگی فراہم کروں گا۔
لیکن نور ہے جو ہاتھ جوڑ کر ذوالفقار شاہ سے کہتی ہے کہ خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دیں، کیونکہ آپ کا نام، آپ کی ہمدردی اور آپ کی محبت میرے کردار پر داغ بن چکی ہیں۔ ناظرین، آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا نور کے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھ کر ذوالفقار شاہ کو پیچھے ہٹ جانا چاہیے اور انتظار کرنا چاہیے، یا پھر نور کو زبردستی حاصل کر لینا چاہیے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور اگر ہمارا ریویو پسند آیا ہو تو کمنٹ میں ایک ہارٹ بنا کر اپنی محبت کا اظہار بھی کر دیں۔